السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے بتلایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا میں دو طاقتیں بڑی مشہور تھیں، ایک رومن سمراٹ رومی سلطنت اور دوسری ایرانی شہنشاہیت۔ رومن امپائر کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا اور اس سلطنت کے اندر کتنے ظلم و ستم ہوا کرتے تھے وہ ہم گزشتہ بتلا چکے ہیں۔ دوسری جو سب سے طاقتور حکومت تھی وہ تھی ایرانی شہنشاہوں کی۔ ایرانی سلطنت یہ اپنے وجود کے اعتبار سے تو رومی سلطنت سے پہلے کی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد سن 224 عیسوی میں ارد شیر کے ہاتھوں پڑی ہے۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کے بہت سے ممالک پر محیط تھی۔ مثال کے طور پر اسیریا، خوزستان، میڈیا، فارس، آذربائیجان، طبرستان، سرخس، مرجان، کرمان، مرو، بلخ، سغد، سیستان، ہرات، خراسان، خوارزم، عراق، یمن، یہ سارے کے سارے ممالک اسی ایرانی سلطنت کے تحت آیا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو دریائے سندھ کے آس پاس کے جو ضلع ہیں، کچھ ہے، کاٹھیا واڑ ہے، مالوا ہے، یہ ضلع اور یہ صوبے بھی کسی زمانے میں اسی حکومت کے تحت آیا کرتے تھے۔ اس سلطنت کا پایہ تخت اور اس کا دارالسلطنت تیسفون یعنی مدائن ہوا کرتا تھا۔ اس سلطنت کا سرکاری مذہب زرتشتی مذہب تھا۔ زرتشتی مذہب جو ظلمت اور نور، خیر اور شر یعنی بھلائی اور برائی، اندھیرے اور روشنی کے درمیان لڑائی اور ان کے درمیان معرکہ ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے ان کی بھڑت ہوتی رہتی ہے، اس تصور پر قائم تھا۔ ان کے حساب سے خدا دو ہیں، ایک خدا بھلائی کا ہے، نور کا ہے، روشنی کا ہے، اور ایک خدا برائی کا ہے، ظلمت کا ہے، اندھیرے کا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اس مذہب کا بانی زردشت نامی ایک شخص تھا۔ پھر تیسری صدی عیسوی میں مانی نام کا ایک شخص ظاہر ہوا۔ پہلے تو اس نے بھی اسی فکر کو اور اسی سوچ کو لوگوں میں آگے بڑھایا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس سوچ سے نفرت کرنے لگا اور اس نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا شروع کر دی کہ ان دونوں میں سے شر کو، ظلمت کو، تاریکی کو، اندھیر پن کو، برائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور اپنی علیحدگی پسند زندگی گزاریں، لوگوں سے الگ ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اس کی یہ دعوت لوگوں میں پھیل گئی اور بہت سے لوگوں نے اس کے اس مذہب کو اختیار کر لیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں صدی عیسوی میں مزدک نامی ایک فلسفی ظاہر ہوا اور اس کی دعوت بھی بڑی عجیب اور غریب دعوت تھی۔ اس نے لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ مال اور دولت اور اسی طرح سے عورت یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، اس میں سب کا حصہ برابر ہے۔ تو اس مزدک کی دعوت نے اس سلطنت میں بہت جلدی قبولیت پالی اور لوگ جو ہے اس دعوت کے مطابق کسی کے بھی گھر میں بلا تکلف گھس جاتے اور ان کے مال اور دولت پر قبضہ کر لیتے، ان کی عورتوں کو وہاں سے اٹھا لاتے تھے، اور اس طرح سے پورے ملک میں لوٹ فساد مچ گئی۔ جو غریب ہوا کرتے تھے وہ امیروں اور مالداروں کے گھروں میں گھس گئے اور اسی طرح زمینداروں کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیتے تھے، ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اس طرح ملک کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔
کوئی کھیتی کسانی کرنے والا نہ بچا. جو لوگ زمینداروں کے مال و دولت پر قبضہ کر کے نئے زمیندار بن گئے، انہیں کھیتی کسانی کرنے کا تجربہ نہ تھا، اس لیے زمینیں ویران ہو گئیں اور پورے ملک میں فتنہ اور فساد، لوٹ مار، غارت گیری، یہ سب عام ہو چکا تھا. اور پھر جب 6 صدی عیسوی آئی ہے، اور 6 صدی عیسوی یہ وہ صدی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو 6 صدی عیسوی میں تو اس سلطنت کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی. جو بادشاہ تھے انہیں اپنے عیش اور عشرت اور عیاشی کی فکر کے سوا کوئی اور فکر نہیں ہوا کرتی تھی. جو بادشاہ تھے یہ نسل در نسل بادشاہ بنے آ رہے تھے، اور بادشاہوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا تھا کہ یہ آسمانی خداؤں کی نسل سے ہیں، اور یہ عام انسانوں سے کئی درجہ بلند اور بالا ہیں. عام انسانوں کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اور وہاں عام انسانوں کا، عوام کا، جنتا کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھایا کرتے تھے. ان کے اوپر طرح طرح کے ٹیکس لاگو کر دیے گئے تھے، اور ان کو فوج میں بھرتی ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا. وہ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی جانوروں کی طرح زندگیاں گزارا کرتے تھے. بہت سے کسانوں نے اپنی کھیتیوں کو چھوڑ کر راہبوں اور خانقاہوں میں پناہ لے لی تھی. ساسانی سلطنت اور رومی سلطنت کے درمیان مسلسل جنگ ہوا کرتی تھی، جس میں عام انسان پستا چلا جا رہا